أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 کی تفسیر اور ترجمے کو سنیں گے۔ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، یہود کا۔ تقریباً اس پورے پہلے پارے کے اندر شروع کی صرف چند آیات میں 3 گروہوں کا ذکر ہے: منافق، خالص مومن اور پکے کافر۔ ان 3 گروہوں کے ذکر کے بعد میں تیسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے، چوتھے رکوع سے شروع ہوتا ہے ان یہود کا تذکرہ۔ پورے لاسٹ پارے تک انہیں کا تذکرہ جائے گا۔ پھر دوسرے پارے کے اندر حج کے احکامات آ جائیں گے، پھر قربانی کے احکامات آئیں گے، پھر رمضان کے مسائل آئیں گے۔ آج کی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان یہود کی فطرت کو، ان کی ضد کو، ہٹ درمی کو، انکار کو بیان کرتے ہیں۔ یہود کے اندر اتنی ہٹ درمی تھی، اتنی ضد تھی، وہ اپنے جو عصبیت تھی اس سے بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کے آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کو لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور انہیں کئی معجزے عطا فرمائے۔ ان معجزات کو لے کر کے یہ بنی اسرائیل کے پاس آئے، ان معجزات کو لے کر کے یہود کے پاس آئے اور ان کو سمجھایا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم ظالم تھے۔ ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب توریت کے اوپر ایمان لاتے ہو، تو تمہاری کتاب توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرو؟ توریت میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں توحید ہی کا ذکر ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو توریت میں تو اللہ نے حکم دیا ہے ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک بچھڑا جو عقل بھی نہیں رکھتا ہے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تم بڑے احمق ہو اور بہت ہی زیادہ بیوقوف ہو۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔
وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو آ کر کے بلند کیا اور حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، یہ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم نے سن لیا اور اس کی نافرمانی کی۔ یہ زبان سے تو کہنے لگے ہم نے سن لیا، اندر سے کہنے لگا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کی حالت بھی منافقین کی جیسی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توریت کو اتارا، یہ توریت کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور ان کے سروں پہ لا کر جو ہے معلق کیا۔ پھر ان سے کہا مانتے ہو کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا دوں، تمہیں پیس کر کے کچل کر کے رکھ دوں گا؟ یہ کہنے لگے سمینا سمینا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، لیکن دل کے اندر سے ان کی کیا آواز نکل رہی تھی؟ اسینا اسینا، ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ تو زبان سے تو کہہ رہے تھے ہم نے بات سن لی، ہم نے سن لی، ہم مان رہے ہیں، اور دل کے اندر سے کہہ رہے تھے اسینا اسینا، ہم تو پکے نافرمان ہیں، کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے، کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کتنا بھی سمجھا دو، کتنی بھی بڑی دلیل لا کے بتا دو، کچھ بھی کر دو، اخیر کے اندر انکار، ناشکری، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، اللہ سے بغاوت ان کی فطرت میں اور عادت میں شامل تھا۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے بنی اسرائیل ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت کو پلا دیا گیا۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بہت ہی بری چیز ہے جس کا حکم دے رہا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ جیسا یہود کا دعویٰ تھا، یہود کہتے تھے ہم تو پکے مومن ہیں، ہم اپنے نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، اپنی کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرو، تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اور ایسی مخلوق کو جو عقل بھی نہیں رکھتی ہے، ایسی بے عقل مخلوق کو اپنا معبود مان لو، یہی تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کر رہا ہے، ان کو اتنی زبردست شرمندگی دلا رہا ہے کہ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے، دعوے کرتے ہو بڑے بڑے ایمان کے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہو؟ بچھڑے کی پوجا۔ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ایمان یہی ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرو؟ ایمان تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص بندگی، خالص عبادت، اللہ کے سوا عبادت میں کسی کا کوئی جو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، لیکن لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب مجھے دیکھتے ہیں تو میں اور اچھی نماز بناتا ہوں۔ اللہ کو تو راضی کرنا ہی ہے، لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو دوسری مخلوق کو دکھلانے بھی نہیں اپنی عبادت۔ ہماری عبادت کیسی ہے؟ صرف اللہ کو دکھلانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہاں تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے
ایک بے عقل مخلوق کو پوج رہے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو، تو تمہارا یہ ایمان کیسا ہے؟ اسی کو فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم، بہت ہی بری چیز ہے جس کا حکم دے رہا تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ تمہارے دعوے کے مطابق اگر تم ایمان والے ہو تو کیا تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرو، بچھڑے کی عبادت کرو؟ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، یہود اور بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں، اور آخرت کے اندر جنت میں صرف ہم یہود ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جا پائے گا، جس کو جنت میں جانا ہے وہ یہودیت اختیار کرو، یہودی بنو، یہ دعوے کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان یہود سے کہہ دو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہاں خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس آخرت کی زندگی میں جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہود ہوں گے، اور ہم یہود اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو جنت کے بس ٹھیکے دار ہیں، جنت کے مستحق ہم ہی ہیں، ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان لوگوں سے آپ کہہ دو، بھائی تم لوگ تو جنت کے دعوے دار ہو، تم تو کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، تو ایک کام کرو، جنت میں جانے کے لیے جلدی موت کی تمنا کرو، تاکہ مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ، وہاں کی نعمتوں سے، وہاں کی راحتوں سے فائدے اٹھاؤ اور مزے لوٹو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ ان سے یہ بات کہو گے کہ موت کی تمنا کرو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو اعمال ہیں اتنے خراب ہیں، مرتے ہی ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ تو صرف زبانی طور پر لوگوں کو جو ہے ستانے کے لیے یا لوگوں کو سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہودی جنت میں جائیں گے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم ہی جنت کے مستحق ہیں، ہم ہی جنتی لوگ ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ ان یہود سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے یہاں خالص طور پر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیج دیا ہے۔ انہیں پتہ ہے ہمارے کردار اور اعمال کیسے ہیں۔ بچڑوں کی تو ہم پوجا کرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ نے حکم دیے سب کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ یہ تو صرف ہم لوگوں کو یہاں پر بتلانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، باقی دل سے ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ جہنمی ہیں، اس لیے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، آپ ان یہود کو پائیں گے یہ زندگی کے اوپر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، یہود، نصارہ، کافر، مشرک، منافق، ایمان والے، ان میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہ یہود ہے۔ ان میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کئی ہزاروں سال کی زندگی ملے، اور اگر موت سے بچنے کا کوئی طریقہ دنیا میں ہو سکتا تھا
تو یہود اس کو ایجاد کر کے اپنا لیتے، لیکن کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت اور جگہ فکس کر دی ہے، اور قرآن میں فرما دیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو کوئی ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے، نہ وقت آنے کے بعد ایک سیکنڈ دنیا میں رہ سکتا ہے۔ جس گھڑی، جس سیکنڈ، جس جگہ موت آنی ہے تو بس اسی گھڑی اور اسی جگہ پر آ کر رہے گی۔ کیا اسباب بنیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آدمی ٹھیک ٹھاک تندرست صحت مند بیٹھا رہتا ہے گھر پہ، کہیں سفر پہ نکلتا ہے، بیچ راہ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی موت وہی لکھی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو سفر کرواتا ہے، وہاں جا کر جس جگہ اس کی موت طے تھی وہاں لے جا کر اس کو مار دیتا ہے۔ تو ہر انسان کی موت کی جگہ اور موت کا وقت اللہ نے فکس کر رکھا ہے۔ اگر موت سے بچنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو یہود اس کو اپناتے، موت سے بچنے کے لیے اور زندگی کو پانے کے لیے۔ اتنے یہ لوگ زندگی کے حریص ہیں، انہیں کہاں جو ہے موت کی تمنا کر سکتے، یہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ موت کی تمنا کر سکتے جائز ہے کیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی زندگی سے پریشان ہو کر، مصیبتوں میں گھر کر، پریشانیوں میں گھر کر موت کی تمنا کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، زندگی میں نیکی کے ساتھ میں لمبی عمر ملے، یہ نیک بختی کی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ لمبی عمر بھی دے اور نیکی کی توفیق دے، بدبخت ہے وہ انسان جس کو لمبی عمر ملے اور گناہوں کے ساتھ ملے۔ تو جو گناہوں کے ساتھ زندگی جس کو لمبی ملے یہ تو بدبخت ہے۔ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے زیادہ گناہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ دن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جتنی لمبی عمر ہوگی اور نیکیاں زیادہ ہوگی اتنے ہی جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، دو آدمی ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ایمان لانے کے بعد ایک تو اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا آدمی اس کے بعد چند سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد اپنی موت مرا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں مرنے والا جنت میں پہلے چلا گیا، اور وہ جو شہید ہے، جو پہلے شہید ہوا ہے، یہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ آ کر کے حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھیوں میں سے دو ساتھی جو ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں گیا، شہید ہو گیا، دوسرا اس کے بعد کئی سالوں تک زندہ رہا اور پھر اپنی موت مرا، لیکن یہ بعد میں مرنے والا جنت میں شہید سے بھی آگے بیٹھا ہے اور آگے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو، اس کے 1 سال کے روزے زیادہ ہے، اس کی 1 سال کی نمازیں زیادہ ہے، 1 سال کی صدقات زیادہ ہے، 1 سال کی قربانی زیادہ ہے، 1 سال کی تلاوت زیادہ ہے، 1 سال کا ذکر زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک ایمان والے کو اگر ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ لمبی عمر ملتی ہے تو یہ بہت زیادہ خیر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان پر کبھی مصیبت آ جاتی ہے، رزق کی کمی آ جاتی ہے، کبھی کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی جوان موت ہو جاتی ہے، کچھ بھی حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی کہ اللہ آج مجھے یہ دن کیوں دکھائے، مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لیتا۔ یہ سب کے سب شرکیہ، کفریہ اور غلط کلمات ہیں۔ ایسے کلمات زبان پر کبھی نہیں لانے چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ خوش حالی میں رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تنگی میں رکھے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تنگی سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے، ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے بچا کر آسانیاں اور راحتیں نصیب کرے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ موت کی، بدلے میں اس کے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے۔ یہود کے جو کام ہے نا، جو کردار ہے، ان کردار کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔
وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آپ ان یہود کو پائیں گے یہ زندگی کے اوپر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہے، سب قوموں سے زیادہ حریص زندگی کے بارے میں یہ یہود ہیں۔ ان کو کوئی دنیا میں ایسا طریقہ ملا ہی نہیں کہ موت سے بچ سکیں، تب مرتے ہیں، ورنہ تو یہ طریقہ ایجاد کر لیتے مرتے ہی نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ، اور مشرکوں میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے، چاہے 1000 سال کی عمر بھی دے دو، پھر بھی ایک دن تو عمر ختم ہونی ہے، پھر اللہ کے یہاں جانا ہے اور اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی یہود ہی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم کتاب تو مان لیتے لیکن کیا کریں، جبریل جو ہے نا یہ کتاب لے کے آتا اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو کتاب تو کوئی بھی لے کے آئے، کتاب تو اللہ کی ہے۔ بھائی کوئی بات اگر ممبر سے امام کہے تو امام جو بات کہے گا وہ تو قرآن و حدیث کی ہوگی، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ آپ کو اس مول صاحب نے کیوں کہ یہ بات نہیں مانوں گا، فلاں والے حضرت کہہ دیں گے تو مان لیں گے۔ بات کوئی بھی کہے، اگر بات حق ہے اور درست ہے تو مان لینی چاہیے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے ہمیں جبریل سے دشمنی ہے، جبریل قرآن لے کے آتا ہے اس لیے ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ جبریل کے علاوہ اگر اللہ میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو یا کسی اور فرشتے کو قرآن دے کے بھیجتے تو ہم مان لیتے۔ مطلب یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس چیز کو نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ گری ڈھونڈ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس وجہ سے ہم نہیں مانتے ہیں ورنہ مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما، حسد سے، کینہ، کپٹ، بغض سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، قرآن کی تعلیم کے لیے کھول دے، حدیث کے لیے کھول دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کھول دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔